جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں یہ صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے۔ مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ مجھے لگا کہ فَلَن نَّزِيدَكُمْ وَلَدَيْنَا مزید، میں نے اس کو جوڑا، تو میں نے اپنے طرف سے یہ ایک استنباط کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی بنائی ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ تو ما یشاءون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل، تو وہ ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والو کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کرو، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں یہ بات موجود ہے۔ تو احمد بن ابی الحواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں، وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کر دیں، امطری علی جواری مزینات، مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کرتے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں، مزید، انتہائی کوئی۔ اللہ نے نا جنت میں 3 محفلیں شراب کی بیان کی ہیں، شراب کی، جو جنت کی شراب۔ پہلا درجہ ہے چھوٹی جنت، اس میں کیا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ نیک لوگ صراحی اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے، ان کے بھی نوکر ہوں گے، ان کو بھی پلانے والے نوکر۔ سب سے چھوٹا جنتی 80,000 نوکروں کا مالک ہے، لیکن اللہ نا بتانا چاہتا ہے کہ یہ نچلا درجہ ہے، یہ اوپر والا درجہ ہے، اور یہ سب سے عالی شان درجہ ہے۔ تو اب اللہ اس کے مطابق تعبیر فرما رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں نیچے جنت میں وہ خود پئیں گے، جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے، بھائی آپ پہ پاؤ آپ پہ کھاؤ۔ تو جب وہ شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا تو لوگ ایسے بھگدڑ مچاتے ہیں، یہ میں پہلی باری بوٹی کھاؤنی ہے، توڑ توڑ پوریاں پراتاں چاہتے لے جانتے ہیں، خود پی رہے ہیں۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہ کیا ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، وہاں انہیں پلایا جا رہا ہے زنجبیل کی شراب، انہیں پلائی جا رہی۔ پلائی کا مطلب ہے ساقی دینے والا کوئی اور ہے، نیچے کیا ہے خود پی رہے ہیں، اوپر کیا ہے پلایا جا رہا۔ یہ پلانے والے کون ہیں؟ جنت کے نوکر، جنت کی حوریں، جنت کے خادم، جنت کی بیویاں۔ اور کن ہاتھوں سے؟ میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، وہ ہاتھ کیسے ہیں جس میں جام ہوگا، اگر اس کی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں پھر چہرہ کیسا ہوگا، جس کی انگلی کا پورا ایسا حسین ہے اس کا چہرہ کیسا حسین ہوگا۔ جنت میں ایک حور، اس کا نام ہے لعبہ، جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کی ساری حوریں اس پہ عاشق ہیں، وہ ایسی حسین ہے کہ خود حور اس پہ عاشق ہے۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، وہ ایسی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی۔ اور اسے کہتی ہیں لائبہ، اگر پتہ چل جائے نا لوگوں کو تو کیا چیز ہے، لجدو فیک، تجھے پانے کے لیے ہر شے قربان کرتا۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں وہ میرے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارے۔
اور ایک اور جنت کی صفت ہے، جب کوئی، یہ سب کے لیے، مثلا ہم بیٹھے نا ایسے، یہ جو بچے ہیں ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جب جنت میں بیٹھیں گے نا تو جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں گا اور وہ مجھے میرے چہرے سے میں دیکھ رہے ہوں، متقابلین، چاہے وہ آگے پیچھے ہیں تو بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جنت کی لڑکی جب اس کی طرف بڑھ کے آئے گی تو چہرہ سامنے ہے، اگلا حصہ سامنے، جب مڑ کے واپس آئے گی تو بھی چہرہ پیچھے سے نظر آ رہا، ان اقبلت او ادبرت، آگے آئے یا پیچھے جائے چہرہ سامنے ہوگا، اور اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈال کے ان کو حسین بناتا رہتا ہے، کہتا پاک دامن زندگی گزار لے، میں تیری شادی کروں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جنت کے وی آئی پی، وی آئی پی ہوتے ہیں نا، جھنڈے لگے ہوتے ہیں، آج جھنڈے ہوتے ہیں اور کل ڈنڈے ہوتے ہیں، تو یہ تو یہاں کے وی آئی پی تو ایسے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو میرے جنت کے وی آئی پی ہیں نا ان کو کیا ہوگا پلانے والا؟ وَسَقَاهُمْ، بولو، رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں انہیں ان کا رب خود پلائے گا۔ بچوں اللہ سے تمنا کرو کہ ہم وہ وی آئی پی میں ہوں جنہیں اللہ خود پلائے گا۔ خدا خود میر مجلس بود، شب جا ایک من بودم، امیر خسرو، کہ ہم اس محفل میں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ خود ساقی بنے۔ تو اللہ نے تقابل کر کے بتا دیا ہے یہ چند چیزیں ہیں جو تمہیں مجھ سے غافل کرتی ہیں، ان سے تم اپنے آپ کو نکال لو، تو پھر میرے پاس جو ہے وہ تم دیکھ لینا کہ میں نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کو بنایا کن، بن جا بن، لیکن اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو کیا چیز ہوگی جس کو اللہ ہاتھوں سے بنائے؟ اور جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور قیامت تک اس جنت کو روزانہ اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتے۔ یہ جنت الفردوس کا گلاس پڑا ہوا ہے، آج یہ 5 دفعہ زیادہ خوبصورت ہو، کل 5 دفعہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ 25 ارب سال ہو چکے ہیں دنیا کو بنے، صرف ایک گلاس 25 ارب سال سے ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا، ہوتا جا رہا، ہوتا جا رہا۔ وہ کیا چیز؟ چلیے تو گلاس ہے، جنت کی حور روزانہ 5 گنا زیادہ بڑھ رہی، وہ کیا بلا ہے؟ بلا تو نہیں ہو سکتی، بلائیں تو ادھر اکٹھی ہیں۔ کون سی؟ ساری نہیں، جن کی زبانیں بڑی تیز ہیں، جن کے مزاج میں شدت ہے، بد اخلاقی ہے، تو پتہ نہیں کس کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بدتمیز بیوی دے دیتا ہے جو نکار سدھا دیں، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اچھے اخلاق والی بیوی دے دیتا ہے۔ بچوں یہاں سب کچھ لے لو تو بھی چلے جانا ہے،